جے ڈوریاں بنیاں فتح ہوندی تے ججاں نے عمران خان پیشی تے لے آنا ہی، پر وہ آیا وہاں دا لیا کے وہاؤ ہیں اے انصاف ساڑھے واسطے آ تیرے میرے لی جج دا فون آندا ہے جی فلانی پیشی تے آنا ہے اگلا سمن لے کے سین کرا کے جاندہ ہے اسی 6 دن پہلوں بخار چڑھا لینے یار پیشی تے جانا ہے یار پیشی تے جانا ہے جج صاحب انشاءاللہ قیامت نو تیرا ساڑا بڑا لمبا صاحب ہونا ہی پاکستانی قوم کھڑی ہوئے گی تے اسی کہاں گے اللہ فلانا سال سی فلانی تاریخ سی بے نیاز ربا اے امیرانو بلوندا سی وہ آندے نہیں سی اسی اے دے آن تو پہلا عدالت اگے کھلوتے ہوندے ساں سانو اے دبکے مار دے سی اسی لیٹ ہونے ساں ساڑا مچلکا خارج کر دیں دے سی اے وڈیانو 8 گھنٹے ڈیک دے سی ایتھے غریب بندہ عدالت چکلا موبائل لے کے نہیں وڑ سکتا جڑا نہ بولے بئی مان ہوئے ہاں سچی گواہی دوا میرے نال ماڑا بندہ اتھے موبائل لے کے وڑ سکتا ہے ماڑے بندے نو دوسرا بندہ نال لے جان دیں نے لیے لے جاوے بھی تکا مار کے انہوں باہر کر چل کل جائے ہون کلمہ پڑھ کے دسو ایک گل کہن لی بھی تے گردہ چاہی دا میں کہہ رہے ہیں نا وہ جیل تے میں ہی جانا مرجد بولو ہاں جی تقریر کرو واہ شاہ جی واہ تقریر ہو جائے واہ شاہ جی واہ آ شاہ جی آ جدو پولیس آوے جا شاہی جا جا شاہی جا یہ کچھ یہ ساری قوم دا سانو پتہ ہے پر حق کی بات کہنا جہاد ہے حسین کو ماننے والے بڑے ہیں حسین بن کر دکھانے والے بہت کم ہیں حسین نے ہر حاکم کے سامنے اپنے نانا کے دین کی بات کی تھی اور سنیے علامہ ثناء اللہ مرتضی رحمہ اللہ اپنی کتاب علائے کلمت اللہ کے لفظ لکھے ہیں کہ حسین حاکم وقت کے سامنے اپنے نانا کے دین کے لیے کھڑا ہوا علائے کلمہ تکبیر تکبیر مصطفیٰ زندہ زندہ آپ بولے تسی ایک پیشی تے نہ جاؤ مچل کے خارج ہوں دے کے نہیں تے دیاں منتہ کر رہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بولو ہو رہی ہیں منتہ کے نہیں ہاتھی کے دان کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ انصاف رہ گئے امیروں کے لیے یہ فیصلے رہ گئے امیروں کے لیے یہ عدالتیں رہ گئی امیروں کے لیے یہ غریب نے تمہارا بگاڑا کیا ہے پاکستان کی گلی میں اگر سولنگ لگائے غریب لگاتا ہے گلی سے ندی کوڑا کرکٹ اٹھائے غریب اٹھاتا ہے تمہاری عدالتوں کو صاف کرے غریب کرتا ہے تمہاری گاڑیوں کے گیٹ کھولے غریب کرتا ہے پھر یہ بے انصافی پھر یہ جبر پھر یہ دوست پھر یہ دھاندلی پھر یہ دبکا غریب کے لیے کیوں ہے اگر امیر سے 8 گھنٹے انتظار کرتے ہو پھر غریب کا 16 گھنٹے انتظار کرو پھر انصاف ہوتا ہے تم کہو نہ کہو ناصر مدنی کہتا رہے بابے بلے شاہ نے لکھا سچ آکھیا پامبڑ مچدا جھوٹا کھاں کچھ نہیں بائی سچ کہیے لوکانو اگ لگ دیئے جتنے بیٹھے اتنا مجمع میرا ایمان والائی سارے جنہیں میرے چان بیٹھے نے لفظ سنیاں جیتے آنل حکیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اللہ دا قرآن اندائی اے دلو ہوا اقرب للتقوی انصاف کرو انصاف تقوی دے قریب لے جاندائی اور حکیم الوزن بالقسط ایتھے کنے بیٹھے نے جنہاں دے 8 سال 20 سال ہو گئے کیس نہیں مکے پر ایک بندے دی زمان 3:30 بجے خارج ہوئی 4 بجے درخواست دائر ہوئی 4:30 بجے فیصلہ ہو گیا 1.5 گھنٹے میں امیر کو انصاف مل رہا ہے 4-5 ہزار بدماش لے کر عدالت کا دروازہ توڑ کر داخل ہو جاؤ انصاف مرضی کا لے کر واپس آ جاؤ اگر یہ کام کسی مولوی نے کیا ہوتا ہو اس پہ دہشت گردی کا پرچہ کرتا ہو اور مولوی کو جیل میں پھینکا ہوتا ہو اور ساری نمازیوں کو بھی جیل میں پھینکا ہوتا ہو مگر جس دور میں لٹ جائے غریب کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے
بولو یہ جو میں نے موقف پیش کیا آپ اس کے ساتھ ہیں؟ بولو غریب کو اس طرح کی سہولتیں ملتی ہیں؟ غریب کو اس طرح کا انصاف ملتا ہے؟ غریب نو تے تھانے لے جاؤ تے جے اگلے کمرے جو کرسی مل جائے میرا نام بٹا دیا جائے، کتھوں ملنی؟ اور غریب تے مسیتے اگلی صاحب چے مولوی نو گل کرنا کہ مولوی ہے تو میں نو دیندہ کی اور ہو رہے ہیں انج کہ نہیں ہو رہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز۔ آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں، یہ سنیے میرے جان مکھن آئے ہیں، آپ ناصر مدنی سننے آئے، جب تک میں زندہ ہوں حق بات کرتا رہوں گا، حکمران کوئی بھی ہو میں ڈرتا نہیں ہوں۔ میں سوچا ہے کہ جو رات قبر میں ہیں وہ نہیں آتی بار، اور جو بار ہو وہ قبر میں نہیں۔ جینا تو جینا ہی ہے، اور جینا جتنا دیر جینا ہے اللہ رسول کے تابع رہ کے جینا ہے۔ اور یہ میں نقشہ باندھا ہوا اپنے دل میں کہ جب تک بولنا ہے ڈنڈی نہیں مارنی، ہم نے چہرے دیکھ کے نہیں بولنا، محمد کا نظام دیکھ کے بولنا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ 40 سال حضور کے مسلح پہ امامت کی، کتنے سال؟ اور حاکم وقت نے داڑھی مون دیتی، گدے تے بٹھاتا، امام صاحب واز دیندے سی لوگوں میں جان دے کون؟ لوگاں نے پتھر مارے، مگر امام صاحب نے کہا میرا جرم اتنا ہے کہ میں حاکم کی بات کو بدل دیتا ہوں مگر مصطفیٰ کی بات نہیں بدل سکتا۔ اگلا جملہ سننے والا ہے، جب چوک میں لوگوں نے پتھر مارے نا تو امام مالک کی آنکھوں سے آنسو، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ جب داڑھی اتار دی نا تو امام مالک بیٹھے ہیں گدھے پہ، تو آسمان وال منہ کر کے کہتے یہ تیرے ماننے والے ہیں، ان کا بادشاہ اپنی بات نہیں بدل رہا، مجھے کہتا سچے بادشاہ کی بات بدل دے، مجھے کہتا ہے سچے بادشاہ کی بات بدل دے۔ حضرت امام مالک کے یہ لفظ سننے تھے، زمین کانپ اٹھی ہوگی، آسمان کانپ اٹھا ہوگا، یہ آنکھوں کے آنسو تمہیں بتا رہے یہ اس طرح نہیں نکلتے، یہ اندر کی دنیا ہلے تو نکلتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم اس لفظ نے آج میرے آنسو نکلوا دیے کہ آسمان وال جب کہا ہوگا مالک یہ تیرا بندہ کہتا ہے میں نے اپنی بات نہیں بدلنی، تو میرے مالک کی بات بدل دے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے حق میں بولو، ان کے خلاف نہ بولو۔ بھئی میں تمہاری دیکھوں بات یا اپنے اسلاف کی دیکھوں، ہم نبیوں کا دین آگے پہنچانے والے لوگ ہیں، ہم تمہارے باپ دادا کی بات آگے پہنچانے والے نہیں۔ تمہیں تمہاری لیڈر پارٹیاں مبارک ہو، ہمیں محمد عربی کا نظام مبارک ہو۔ تم بدلو جو مرضی، ہم نہیں بدلتے۔ ہم کیوں نہیں بدلتے؟ ہمارا ماٹو ہے علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول و اطرتی۔ ہم آل محمد کو تھامے ہوئے ہیں، ہم مصطفیٰ کو تھامے ہوئے ہیں، ہم قرآن کو تھامے ہوئے ہیں۔ اور میری آنکھوں میں یہ آنسو کیوں آئے؟ آپ بھی ہل گئے اور میں نے دیکھا یہ سارے بندے سوچ میں پڑ گئے، حضرت صاحب بھی سبھی، کہ جب امام مالک نے کہا ہوگا نا کہ اللہ یہ بندہ ہو کر کہتا میں نے اپنی بات نہیں بدلنی، محمد کے رب کی بات بدل دے، تو وہی سلسلہ امام احمد سے ہوا۔ اس نے کہا لکھ دے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ 10 لاکھ حدیث رسول کے حافظ امام احمد کو کوڑے لگتے ہیں، مگر کہتے ہیں ظالمہ میرے جسم دے ٹکڑے کر دے، مگر ہر بوٹی جو آواز آئے گی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی واذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا نزل علی محمد وهو الحق۔ جو محمد کے دل پہ نازل ہوا ہے وہ کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے، قیامت تک حق ہے۔ جاؤ
میرے ٹکڑے کر دے، مگر امام احمد کی زبان سے نہیں نکلوا سکتا کہ قرآن بندے کا کلام ہے۔ میں لکھ کے بھی دیتا ہوں، میں بول کے بھی کہتا ہوں، میں چل کے بھی کہتا ہوں، کھڑا ہو کر بھی کہتا ہوں، سولی پہ لگ کے بھی کہوں گا، کٹ کے بھی کہوں گا، قرآن کل بھی اللہ کا کلام تھا، قرآن آج بھی اللہ کا کلام ہے۔